متعین ہوا کہ تاریخ پیدائش 8 ہے اور جو 12 ربیع الاول کے دن ہم مناتے ہیں، اس دن کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دن کیا ہوا، نبی کی حالت کیا تھی، آئیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دل تھامو، تھام لیے، سانس روکو، سانس روکو اور دل تھامو۔ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہوا؟ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سکرات الموت۔ رواہ الترمذی فی کتاب الجنائز۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں۔ راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی، پیاری بیوی حضرت عائشہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت طاری ہو رہی ہے۔ وہ بالموت، آپ کے اوپر موت طاری ہوئی ہے اور آپ کے بغل کے اندر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا ہے۔ وعنده قدح فيه ماء، اس پیالے کے اندر پانی رکھا ہوا ہے۔ بار بار آپ اس پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے اور جب ہاتھ بھیگ جاتا تو اس بھیگے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے کے اوپر بار بار پانی سے ملتے اور فرماتے اللہم اعنی علی غمرات الموت اور سکرات الموت۔ اے اللہ موت کی بے ہوشی سے، اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرما۔ موت کی بے ہوشی اور موت کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کیفیت بیان فرماتی ہے، یہ تو روایت ہوئی ترمذی کی جسے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے۔ خود حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی وہ ایک حدیث میں دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راویہ حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوئی، آپ کو موت آئی، موت طاری ہوئی اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان ہے۔ میں اس طریقے سے آپ کے سر مبارک کو اپنی ہنسلی اور اپنی تھوڑی کے درمیان لیے ہوئے تھی اور میں نے موت کی وہ کیفیت دیکھی ہے اس دن۔ فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کسی مرنے والے آدمی کی تکلیف کو دیکھتے ہو تو مجھے ہلکا لگتا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کے اوپر موت کی جو سختی دیکھی ہے اس کے بعد ہر مرنے والے آدمی کی تکلیف میرے اوپر ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے اس دن جس دن ہم خوشی مناتے ہیں، جس دن ہم طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس دن ہمارے نبی کی یہ حالت ہے۔ یہ تو نبی کی حالت ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر ان کے نام پر طرح طرح کی بدعتیں کرنے والے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر نہ جانے کیسی کیسی محبتوں کا دعویٰ کرنے والے، اس بیٹی کا کیا حال ہے، فاطمہ کا کیا حال ہے؟ آؤ وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما سقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة واكر بابا فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا داه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل لنا فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم من تحسوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ رواہ البخاری فی کتاب المغازی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے۔ راوی حضرت انس ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کی جگر گوشہ رسول جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ حضرت
حضرت فاطمہ کا کیا حال ہے؟ انس فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھاری ہوئی اور آپ کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو جال تغشا، بار بار آپ کے اوپر غشی آنے لگی. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے، اس پریشانی کو دیکھ کر کے، موت کی سختی کو دیکھ کر کے فاطمہ بیٹی برداشت نہیں کر پائی، اس لیے کہ وہ تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہے. آپ کا دل دھڑکے تو فاطمہ کے دل دھڑکے، وہ تو آپ کا جگر گوشہ ہے. اپنے باپ کی پریشانی کو دیکھ کر کے فرمانے لگی واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف، واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اتنا پریشان دیکھا، کہا کہ میری بچی مت رو، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج اس موت کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی بھی کرب، کوئی بھی تکلیف آنے والی نہیں. بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. میری بچی تکلیف برداشت کر لے اور اس طریقے کی بات مت کر. میری بچی، میری جگر گوشہ، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی کرب اور کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور جب آپ کا انتقال ہو گیا فلما ماتا، تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یا بتا ہائے میرے ابا، عجاب ربن دعا، اللہ نے بلایا اور آپ چلے گئے. عجاب ربن دعا، رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. اور یا بتا اے میرے ابا من جنت الفردوس ماوا، جن کا ٹھکانہ جنت ہے. اور فرمایا یا بتا الی جبریل اننا، ہم جبرائیل کو آپ کے موت کی خبر سناتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد حضرت انس جب دفن کر کے آئے، تمام لوگ دفن کر کے آ گئے، تو حضرت فاطمہ نے انس کو بلایا، کہا کہ انس ایک بات کہوں. روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے کہا اتابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا دل کیسے گوارا کیا ہوگا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالی ہوگی. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت ہے. آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے 12 وفات کو، اور آج فاطمہ یتیم ہوئی، اور آج حسن اور حسین کے نانا اس دنیا سے چلے گئے. ان کو کوئی سواری کرنے والا گھوڑا نہیں رہا، آپ اس دنیا سے چلے گئے. امہات المومنین بیوہ ہو گئی. اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے موت کی تکلیف کیا ہے؟ ہم جشن مرا رہے، ہم جو ہے شیر بن کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم روشنیاں کر رہے ہیں، ہم ناچ گانا کر رہے ہیں، عرس کر رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرے؟ آپ نے دیکھا کہ اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، آپ کی بیوی حضرت عائشہ کو کیا تکلیف ہوئی ہے، تمام صحابیات اور اسی طریقے سے تمام امہات المومنین کس اذیت سے گزری ہے، کس تکلیف سے گزری ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تو عالم تھا آپ کا، اور یہ تو عالم تھا آپ کی بیٹی کا. اور ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر کے حضرت حسن اور حسین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. محبت کرنے والے اہل بیت سے ذرا اپنے غریبان میں جا کر کے دیکھیں. سچی محبت کرنے والا اگر کوئی ہے اہل بیت سے اور صحابہ سے، صرف اہل حدیث الحمدللہ، اور وہ سچی اتباع کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی، اور اہل بیت سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے. طرح طرح کے جو الزام لگائے جاتے ہیں، یہ الزام خود ان کے گھر کے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو آپ کی یہ حالت، جگر گوشے رسول فاطمہ کی یہ حالت، حسن حسین کی یہ حالت، امہات المومنین بیوہ ہو گئی ان کی یہ حالت، صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی. اور دیکھتے حدیث اس طرح. وعن ابی سلمہ بن عبد الرحمن اخبرنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان ابا بکر خرج وعمر رضی اللہ تعالی عنہ يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فتشهد ابو بكر فقال فتشهد ابو بكر فمال الناس اليه وتركوا عمر فقال ابو بكر اما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت فقال الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل والله قال فوالله لكان الناس لم يعلموا ان الله تعالى انزل هذه الايه الا حين تلاها ابو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما اسمع بشرا لا يتلوها. رواہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے. حضرت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر اس پوری روایت کو نقل کیا جس کے راوی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے. میں نے پوری روایت، میں آدھی روایت پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. مجھے پوری روایت بھی یاد ہو، اور اگر معلوم نہ ہو یہ کہاں ہے تو میں حدیث بیان نہیں کرتا. مجھے معلوم ہونا چاہیے یہ کس کتاب میں ہے اور کس چیپٹر میں اور کس باب کے اندر ہے. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن
یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے ہم کو خبر دی. ابن عباس نے خبر دی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سارے صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے تھے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش تو اور زیادہ باختہ و حواس باختہ ہوئے. انہوں نے کہا, تمام لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے, وَيُكَلِّمُ النَّاسِ, لوگوں سے کلام کر رہے ہیں, وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسِ, حضرت عمر کلام کر رہے ہیں لوگوں سے. کوئی اگر بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اس کی گردن اتار دوں گا, بولنا نہیں, کوئی گردن مار دوں گا اس کی. دیکھیے حضرت عمر کے ہوش گم ہو گئے. وہ آدمی جو میدان جنگ میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی جو کبھی فیصلے میں کبھی گھبرایا نہیں, وہ آدمی اتنا پریشان ہے کہ ہوش اڑے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر کسی نے کہا کہ نبی اس دنیا سے چلے گا, اس کی گردن اتار دوں گا, گردن مار دوں گا. حضرت ابو بکر تشریف لائے, دیکھا کہ سارے صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر بیان کر رہے ہیں کہ مرے نہیں وہ, اور اسی طریقے سے آپ کہیں چلے گئے ہیں, جیسے موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے تھے واپس آ گئے تھے, آپ بھی آ جائیں, آگے بیٹھ جاؤ. اجلس یا عمر, عمر بیٹھ جاؤ. فابا عمر, بولے نہیں بیٹھتا میں. پھر آپ نے کہا اجلس یا عمر, ڈبل بیٹھ جاؤ عمر. فابا عمر, نہیں بیٹھتا میں, نہیں. حضرت ابو بکر کی بات نہیں مان رہے, فابا عمر ہوئے اجلسا. جب دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں, بیٹھ نہیں رہے, تو انہوں نے فتشہد اقر بشہادتین, آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, فتشہد اقر بشہادتین, اور اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کی. سنو, جیسے آپ نے تقریر شروع کی, فمال الناس الیہ وترکوا عمر, تمام لوگ آپ کی طرف مال ہو گئے, حضرت عمر کو چھوڑ دی. حضرت عمر کی تقریر چالو ہوئی. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, امت کو کس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی کے بعد خلافت اولیٰ کے مستحق تھے. تمام صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا, میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک ایک بات دلیل ہوتی ہے, دلیل. اگر آپ کے ذہن سے کوئی ایک بات, ایک جملہ ادھر ادھر ہوا, ایک دلیل غائب ہو جائے گی. جی, تو دیکھ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے میں بڑے ماہر, لیکن یہاں وہ ایک ایسی بات بول رہے ہیں جو بات لوگوں کی سمجھ میں آ تو رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, چپ چاپ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر نے اس معاملے کو سنبھالا اور کہا کہ سنو, فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور مرنے والا نہیں. یہ توحید کی دعوت دی ہے اس وقت. اور یہاں نبی کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت معلوم ہے؟ ایک نقطہ بتاتا ہوں, یہ نقطہ لے کر کے جاؤ. میں تو کہتا ہوں توحید کو جس طریقے سے ابو بکر نے سمجھا ہے, آج کے وقت کا بہت بڑا فقیہ بھی نہیں سمجھ سکتا. جانتے ہیں, میں نے اس حدیث پاک پر جب غور کیا, میں تو ویسے بھی قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں, اور حدیث پاک کو جہاں تک ہو سکتا ہے میں اس کے اسرار, اس کے رموز کو دیکھتا ہوں, غور سے دیکھتا ہوں. اس حدیث پاک کے اوپر میں نے جب نظر ڈالی تو پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا حوالہ کیوں دیا. موت کا حوالہ کیوں دیا؟ موت کا حوالہ اس وجہ سے دیا, اور ٹھیک ہے موت کا حوالہ دے دیا, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ فإن اللہ حی لا یموت, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سمجھ جاؤ کہ محمد مر چکے, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنے والی. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کا قائل نہ ہو, در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والا, صفات کے اندر شرک کرنے والا, اللہ کی صفات میں شرک کرنے کے مرادف ہے. جی جی جی, یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ اللہ کو موت نہیں آنے والی, پھر نبی کو اگر موت نہیں آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت میں, صفت حی میں شریک ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو شرک ہے, یہ شرک فی صفات ہے, اور اس شرک فی صفات کو دیدہ ابو بکری نے پہچانا ہے. اللہ, میں تو حیران رہ گیا. استدلال سمجھ میں آیا؟ ہاں, یہ استدلال کی باریکی اور گہرائی ہے. نے فرمایا فمن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. نبی مر چکے, اللہ زندہ ہے. اس کا مطلب اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی مرے نہیں ہے تو اللہ کی صفت حی میں شرک کرتا ہے, یہ شرک کی صفات ہے. ظاہر ہے کہ شرک ہے بہت بڑا, لہذا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے, یہ مطلب ہے. اور اس کے بعد آپ نے آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, اور جیسے پہلے نبی تھے وہ گزر گئے, آپ بھی اس دنیا سے چلے گئے. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابو بکر نے تلاوت فرمائی تو واللہ لکان الناس لم یعلموا ان اللہ انزل هذه الآیہ, لوگ یہ سمجھے کہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے.
जिस वक्त अबू बकर ने इसको तिलावत किया है तो इस आयत को हर आदमी उनसे ले रहा है और वही पढ़ रहा है, फमा अस्मउ बशर इल्ला यतलूहा, मैं जिसको देख रहा हूं वही आयत पढ़ रहा है, ओ मुहम्मदुल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्ली रसूल, ओ मुहम्मदुल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्ली रसूल, ओ मुहम्मदुल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्ली रसूल, फमा अस्मउ बशर इल्ला यतलूहा। जिस भी आदमी को देखो यही आयत तिलावत कर रहा है उसे लग रहा है कि आयत अभी नाजिल हुई है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अहम मामले को, इस पेचीदा मामले को किस तरह संभाला है, दर हकीकत आपको खिलाफत उला का मुस्तहिक बनाती है। जरूर खिलाफत उला के मुस्तहिक थे और आपको सही खिलाफत दी गई। देखिए तमाम सहाबा के हवास गुम, तमाम सहाबा के नाम परेशान हैं, तमाम लोग, खुद नबी भी परेशान थे, इस दुनिया से चले गए, जिगर गए गोशे रसूल परेशान, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई, हसन हुसैन अपने नाना से महरूम हो गए, बेटी फातिमा यतीम हो गई, उम्महातुल मोमिनीन बेवा हो गई, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन पर परेशानियों के, दुख के बादल उनके ऊपर छा गए, पूरा मदीना सन्नाटे में है। हजरत उम्मे ऐमन रो रही हैं, आपकी मां, आपकी मां, कौन मां? हजरत अब्दुल्ला की लौंडी, आपकी मां तो आमिना गुजर चुकी थी, ये उम्मे ऐमन है, इनको मां कहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मां है, रो रही है, रो रही है, रो रही है। लोगों ने कहा कि उम्मे ऐमन बहुत रो रही है, सहाबे किराम आए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक दिन इस दुनिया से जाना था, चले गए, आप क्यों रो रही है? अरे कहा कि मैं आपकी मौत के ऊपर नहीं रो रही हूं, इसलिए कि जो दुनिया में आया उसे जाना ही है, नबी भी अपना काम खत्म कर चुके, आपको जाना था, मैं इस बात पर रो रही हूं कि नबी के इस दुनिया से चले जाने के बाद वही का सिलसिला खत्म हो गया, जिब्रील का आना बंद हो गया। है सब परेशान है। अब इस आईने में अपने आप को देखिए, आप कहां हो, आप कहां हैं, अपने आप को देखिए। ये जो उछल कूद जारी है और जो जश्न के नाम पर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह के बंदो, अगर दिल में जर्रा बराबर ईमान है तो जरा सोचो अपने गरीबान में मुंह डाल करके, सोचने का दिन क्या क्या हुआ। बातें तो सब करते हैं, बात वो मानी जाती है दो दलील से साबित, शरीयत में दलील चलती है, बातें नहीं चलती। जो चीज दलील से साबित हो